الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کل مادیت کا دورہ ہے. ہر انسان زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور مال جمع کرنے کی فکر میں ہے. صبح بھی اسی فکر میں ہوتی ہے، شام کو بھی اسی فکر میں مبتلا تھکے ہارے گھروں کو آتے ہیں. تو اس دور میں اس ذہنیت کے ساتھ رہتے ہوئے انسان طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہے. روحانی بیماریوں کے علاوہ یہ طرز زندگی انسان کے لیے جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے. مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں انسان کو اسی طرز زندگی گزارنے کی وجہ سے ملتی ہیں. ایسے حالات میں ان بزرگوں کا تذکرہ پڑھنا جنہوں نے زاہدانہ زندگی گزاری تھی، وہ انسان کے لیے باعث خیر و برکت بھی ہے اور علاج کا بھی ذریعہ ہے. اس امت میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی زاہدانہ زندگی گزاری تھی کہ امت میں اگر انہیں سب سے بڑا زاہد قرار دیا جائے تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا، لیکن ان کی شہرت، ان کی کنیت ابو ذر سے رہی. آج ہر مسلمان انہیں ابو ذر کے نام سے جانتا ہے. ان کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا. بنو غفار یہ عربوں کا معروف قبیلہ تھا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے راستے میں واقع تھا. ان کا مسکن ساحلی علاقے کے قریب صحرائی اور پہاڑی خطہ تھا. بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے قریب جو تجارتی شاہراہ تھی، اس تجارتی شاہراہ کے قریب ودان یا ابوا نامی علاقے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ آباد تھا. تجارتی شاہراہ پر رہنے کی وجہ سے ان کے قبیلے کو ایک جغرافیائی اہمیت حاصل تھی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی قوم، کوئی علاقہ تجارتی شاہراہ پر، تجارتی روٹ پر رہتا ہو تو وہ قبیلہ ترقی کرتا ہے، وہاں معاش کے ذرائع بڑھتے ہیں، وہاں زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے. تو یہ قبیلہ تجارتی روٹ پر رہتا تھا. قریش کے عربوں کے قافلے جو شام عراق کی طرف جاتے تھے وہ اسی روٹ پر سے گزرتے تھے اور اسی روٹ پر قبیلہ بنو غفار رہتا تھا. اس زمانے میں چونکہ عرب جہالت کی زندگی بسر کرتے تھے، ابھی وہ اسلام کے نور سے آراستہ نہیں ہوئے تھے، تو لوٹ مار راہزنی کرنا یہ عمومی طور پر عربوں میں رائج تھا. قبیلہ غفار کی عمومی عادت یہی تھی کہ اپنے قریب تجارتی روٹ پر گزرنے والے ہر قافلے سے ٹیکس لیا کرتے تھے. گویا یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور شجاعت میں، بہادری اور دلیری میں یہ پورے عرب میں شہرت رکھتے تھے. حضرت ابو ذر اسی قبیلے میں رہتے تھے. اس قبیلے میں اور اس ماحول میں رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فطرت میں ایک خاص قسم کی پاکیزگی عطا کی ہوئی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں چاروں طرف شرک کا دورہ تھا، اور ابو ذر ایسے قبیلے میں رہتے ہیں جو کہ ٹیکس لینے میں، راہزنی کرنے میں معروف تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کے دل میں، جس کی فطرت کو سلیم رکھنا ہوتا ہے، جو آدمی اپنی فطرت کو مسخ نہیں کرتا تو وہ پھر ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی پاکیزہ رہتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، یعنی اپنے ماحول میں موجود بت پرستی سے یہ کبھی متاثر نہیں ہوئے. ایک اللہ کو مانتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی رب ہے اور وہی خود مختار ہے، وہی کائنات میں تصرف کرتا ہے. اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے. چنانچہ وہ خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان ہونے سے کوئی 3 سال پہلے، مسلمان ہونے سے کئی عرصہ پہلے نماز پڑھتا تھا. پوچھنے والے کو حیرت ہوئی کہ اس وقت نماز کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا، کس طرف رخ کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے کہ بس جس طرف بھی رخ ہوتا میں رخ کر لیتا تھا، اور میں رات کو بسا اوقات نماز پڑھتا تھا تو فجر تک ایسے ہی پڑھا رہتا تھا. یعنی اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہوتے تھے. اسی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. ایک مرتبہ ان کا بھائی انیس وہ مکہ آیا
اپنے کسی کام کے سلسلے میں، بڑا نامور شاعر تھا انیس، حضرت ابو ذر کا بھائی۔ اب اس نے یہاں مکہ میں دیکھا، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز فرما چکے تھے اور ابھی 4 یا 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، یعنی بالکل اسلام کا اولین زمانہ تھا۔ تو ان کا بھائی جب مکہ میں آیا اور اس نے یہاں لوگوں کی زبانی سنا کہ اس طریقے سے ایک شخصیت ہیں جو نئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ انہیں شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، تو ان کے بھائی نے وہ تمام باتیں سنی، ماحول دیکھا۔ جب واپس گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ تمام واقعات بیان کیے کہ اس طرح مکہ میں ایک نئے دین کی دعوت دینے والے آئے ہیں، اور مکہ والے انہیں شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ اور پھر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہا، چونکہ وہ خود شاعر تھے، نامور شاعر تھے، تو انہوں نے اپنا تبصرہ نقل کرتے ہوئے کہا کہ ان میں شاعروں والی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے کاہن دیکھ رکھے ہیں، کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، لوگ انہیں کاہن کہتے ہیں لیکن ان میں کاہنوں والی کوئی بات بھی نہیں ہے، تو لوگ ان کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ اور پھر ابو ذر سے کہا کہ جس طرح آپ کا دین ہے تو وہ بھی اسی قسم کی دعوت دیتے ہیں، یعنی ابو ذر بھی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے بھائی کو معلوم تھا کہ میرا یہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے جب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا تو پھر جا کے اپنے بھائی ابو ذر کے سامنے حالات بیان کی۔ ان حالات کے بیان سے حضرت ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا، اور انہوں نے بھائی کو کہا کہ جو چیز میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے مجھے نہیں بتائی۔ چنانچہ خود سامان سفر باندھا اور مکہ مکرمہ سفر کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب مکہ پہنچے تو چونکہ جانتے تھے کہ جو نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں ماحول ان کے خلاف ہے، تو میں ان کے بارے میں عام طور پر لوگوں سے پوچھ نہیں سکتا، لوگوں سے پوچھنے میں خطرہ ہے، تو وہاں مکہ میں رہنے لگے کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی مل جائے۔ 1-2 دن وہاں رہے، کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم آئے تو دیکھا کہ ایک مسافر بیٹھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اپنے گھر لے گئے، ان کے ساتھ وہ رات رہے، لیکن نہ ابو ذر نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، نہ سیدنا علی نے پوچھا کہ مکہ میں آنے کا سبب کیا ہے۔ چنانچہ وہ رات کو رہے اور اگلے دن دوبارہ حرم چلے گئے۔ اگلے دن شام کو حضرت علی نے دیکھا کہ وہ مسافر ابھی تک ادھر ہی ہے، تو حضرت علی ان کو پھر گھر لے گئے کہ شاید ان کو ابھی تک منزل نہیں ملی، مقصد پورا نہیں ہوا۔ دوبارہ انہیں رات کو ٹھہرایا، مہمان نوازی کی۔ اگلے دن صبح حضرت ابو ذر پھر وہاں سے رخصت ہوئے اور حرم آ گئے۔ حضرت علی کو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں یا میرا مقصد کیا ہے، نہیں سیدنا علی نے پوچھا۔ جب تیسرا دن ہوا، تیسری شام، تو حضرت علی نے پھر انہیں دیکھا حرم میں، تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ مسافر ابھی تک اپنے مراد تک نہیں پہنچا، تو حضرت علی پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اور اس مرتبہ حضرت علی نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں نئے معلوم ہوتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کس کام سے آئے ہیں، شاید ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ تو حضرت ابو ذر نے ان سے کہا کہ اگر آپ رازداری کا وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ذر نے انہیں بتایا کہ میں اس طرح سنا ہے کہ ایک نئے دین کی دعوت مکہ میں دی جا رہی ہے، تو جو شخصیت یہ دعوت دے رہی ہے میں ان کی زیارت کی طلب لے کر مکہ میں آیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ درست جگہ پر آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن چونکہ اس وقت حالات بہت سخت تھے، حضرت علی کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ نئے آئے ہیں، کہیں یہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں، تو حضرت علی نے احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں، میرے ساتھ نہ چلیں، میرے پیچھے آئیں، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں، اور اگر کہیں مجھے خطرہ نظر آیا تو میں ایک طرف ہو کر جوتا ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ خطرہ ہے، تو آپ پھر رکے بغیر آگے گزر جائیے تاکہ خطرے سے آپ کو بچایا جا سکے۔ اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ حضرت علی ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر نے حاضر ہو کر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سنا، اسلام کی دعوت سنی، اور ابھی حضور علیہ السلام کلام ہی فرما رہے تھے کہ حضرت ابو ذر بول اٹھے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔
حضرت ابو ذر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ساتھ سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ حضرت ابو ذر کو سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے پہلی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ جب مسلمان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی حفاظت کے پیش نظر ان سے فرمایا کہ ابھی اپنے اسلام کو خفیہ رکھو۔ یہ 5ویں نمبر پر مسلمان ہونے والی شخصیت ہے، یعنی ان سے پہلے 4-5 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام کی خفیہ دعوت کا زمانہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اسلام کو خفیہ رکھو کہ آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن ابو ذر میں ایک جوش تھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اعلان کروں۔ چنانچہ وہاں سے حرم میں آئے اور آ کے اعلان کیا کہ میں اس طرح مسلمان ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ قریش نے جیسے ہی سنا تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسافر ہیں یا باہر سے آئیں، بلکہ ان کو مارنے لگے، مارتے مارتے انہیں لہو لہان کر کے۔ قریب میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس تھے، تو وہ آئے، انہوں نے حضرت ابو ذر کو قریش سے بچایا اور قریش سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کس قبیلے کا ہے؟ قبیلہ بنو غفار کا ہے، تمہارے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، اس قبیلے کو اپنا دشمن بنا کر تم تجارت کیسے کرو گے؟ شام کیسے جاؤ گے؟ یمن کیسے جاؤ گے؟ تو یہ جب سنا تو لوگوں کو ہوش آیا، پھر انہوں نے حضرت ابو ذر پر تشدد کرنا بند کیا۔ حضرت ابو ذر کچھ عرصہ وہیں رہے، روایات میں آتا ہے کہ 30 دن تک مکہ میں رہے، خود کہتے ہیں کہ میں 30 دن تک مکہ میں رہا اور میں زمزم پیا کرتا تھا، کھانے پینے کی چیز تو تھی نہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض کیا پوچھنے پر کہ میں زمزم پیتا ہوں، تو آپ علیہ اور عرض کیا کہ میں زمزم پیتا ہوں اور اسی زمزم کی وجہ سے میرے جسم پر چربی چڑھ گئی ہے، یعنی میرے جسم میں طاقت آ رہی۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمزم پینے والے کے لیے بہترین غذا ہے، یعنی یہ ایسا پانی ہے جو پینے والے کی پیاس بھی دور کرتا ہے اور غذا کی جو ضروریات انسانی جسم کو ہوتی ہیں تو زمزم کا پانی اس کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر مسلمان ہوئے اور اپنے علاقے میں تشریف لے گئے، ان کے بھائی بھی مسلمان ہوئے، ان کے والدہ میں مسلمان ہوئی اور ان کی دعوت پر تقریباً آدھا قبیلہ ایک ہی مرتبہ میں مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی کہ عنقریب میں نے ہجرت کرنی اور ایک ایسے علاقے کی طرف کرنی ہے جو کھجوروں والا ہے، اور میرا گمان ہے کہ وہ یثرب ہوگا جو آگے چل کر مدینۃ النبی بنا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تم سنو کہ میں نے ہجرت کر لی ہے پھر تم میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر اپنے قبیلے میں رہے۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو ذر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ آپ نے حضور علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق اپنے قبیلے میں گزارا، اپنے قبیلے میں دعوت دیتے رہے۔ ان کا آدھا قبیلہ تو پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا اور باقی آدھا قبیلہ بھی ہجرت کے بعد مسلمان ہو۔ ان کے قبیلے کے اعزہ اور اقرباء قریب میں رہتے تھے، ان کا نام قبیلہ بنو اسلم تھا۔ یہ دونوں قبیلے بڑے دلیر تھے، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار۔ تو جب قبیلہ اسلم والوں نے دیکھا کہ ہمارے چچا زاد بھائی بنو غفار سب مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے میں اسلام کو عام کیا۔ جب ابو ذر مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے، اکثر آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ آپ کو احادیث میں بکثرت سوالات ملیں گے حضرت ابو ذر کے، عقائد کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، عبادات کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں کنکریوں کو چھونے کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیے۔ یعنی علم کی اس قدر طلب رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً زندگی کے مختلف حالات کے بارے میں پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر کا شمار صحابہ کرام میں چوٹی کے اہل علم اکابرین میں ہوتا ہے، اصحاب الفتوہ میں ہوتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت جابر ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ حضرت ابو ذر کو بھی اسی طریقے سے علمی مقام حاصل تھا، بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے، لیکن چونکہ وہ گوشہ نشین تھے، خاموشی کو پسند کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ان کی روایت کردہ احادیث اور روایات کی تعداد کم ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو ذر جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تو یوں کہا کرتے کہ میرے خلیل، میرے محبوب نے مجھ سے یہ فرمایا۔ اور بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کا ذکر خیر آنے پر زار و قطار رونے لگتے تھے، یعنی اس قدر عشق اور محبت کا علاؤ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں روشن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ زمین سے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے سچا انسان ابو ذر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، جیسے انہوں نے زاہدانہ زندگی گزاری تھی، اسی طریقے سے حضرت ابو ذر بھی زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ خود بھی ان سے محبت کرتا ہے، ایک علی، ایک سلمان، ایک مقداد، اور چوتھے نمبر پر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل تھی، اللہ کی محبت حاصل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے انہوں نے یہ خوشخبری سنی بھی تھی کہ ابو ذر سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے ایک زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی گزاری۔ ان کا نقطہ نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے میں مختلف تھا عام لوگوں سے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ عام طور پر صحابہ کرام نے اور صحابہ کے بعد تابعین نے اس آیت کی تشریح یوں کی ہے کہ جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، مالی حقوق ادا کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے وعید کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ اس آیت کی وعید کے زمرے میں آتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفہیم الگ طریقے سے کرتے تھے، وہ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرنے کے یکسر خلاف تھے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ضرورت سے زائد مال جمع کر ہی نہیں سکتا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی، مالی حقوق ادا کرنے کے بعد بھی مسلمان اپنے پاس مال جمع نہیں کر سکتا جب تک معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بھوکے ہیں، جنہیں مدد کی ضرورت ہے، جن کے پاس لباس نہیں ہے، اور ایک مسلمان اپنے پاس مال جمع کرتا رہے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سرے سے جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ایک موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی، آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو تھیلیوں میں بند کر کے جمع رکھتے ہیں تو یہ گویا کہ ان کے لیے جہنم کا انگارہ بننے والا ہے۔ اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس ایک درہم اور دینار جمع کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز تھی غالباً، اور پھر فوراً خلاف معمول گھر تشریف لے گئے۔ تو جب واپس تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ خلاف معمول گھر جلدی تشریف لے گئے، وجہ کیا تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر مجھے یاد آیا کہ گھر میں 1 یا 2 سکے پڑے ہیں، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ رات گزرے اور میرے گھر میں یہ 1 یا 2 سکے موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع نہیں رکھتے تھے بلکہ خرچ کرتے تھے۔ بسا اوقات لوگوں کی مدد کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقروض ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات کوئی سائل آتا، سوال کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ اس سے فرماتے کہ فلاں کے پاس جاؤ، اس سے قرض لے لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، قرض اس کو میں ادا کروں۔ یعنی لوگوں کی ضرورت کے لیے مقروض ہو جانا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کے پیش نظر حضرت ابو ذر یہ ایک منفرد نقطہ نظر رکھتے تھے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال جمع رکھنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور اس پہ سختی سے عمل پیرا تھا۔ ان کا 4000 وظیفہ مقرر تھا،
خلفائے راشدین کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دنیا جہان کی دولت کے دروازے کھول دیے تھے۔ قیصر اور کسریٰ کے خزانے یہ اونٹوں پر لدے ہوئے مدینہ چلے آتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت فراوانی عطا کی تھی، چنانچہ دربار خلافت سے تمام صحابہ کے وظائف مقرر ہوئے۔ حضرت ابوذر کا وظیفہ بھی مقرر ہوا، سالانہ 4000 ملتے تھے۔ لیکن ابوذر کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسے ہی وظیفہ ملتا تو اندازہ لگاتے کہ میری ضرورت کے لیے کتنا کچھ سامان کافی ہے، اتنا سامان کچھ لے لیتے اور باقی سارا پیسہ اللہ کے راستے میں اسی نشست میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو دیکھا کہ ایک چادر پہنی ہوئی، تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے پاس صرف ایک چادر ہے، ایک چادر پہنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کچھ اور ہوتا تو تمہیں نظر آ جاتا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کل پرسوں میں نے آپ کے پاس 2 چادریں دیکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ تو ابوذر نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند کو دے دی گئی، کوئی زیادہ ضرورت مند مجھے نظر آیا، میں نے اس کو دے دی۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ زیادہ ضرورت مند تھے اس سے؟ تو حضرت ابوذر نے فرمایا کہ تم مال و دولت جمع کرنے کی طرف دعوت دے رہے۔ اور پھر انہوں نے اس سے فرمایا، جیسے میں نے پہلے آپ کو روایت سنائی، کہ جو لوگ سونا اور چاندی تھیلیوں میں جمع کرتے ہیں تو وہ گویا اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ حضرت ابوذر کے کل مال کا اندازہ لگایا گیا تو وہ 2 درہم کا تھا، یعنی ان کا لباس، ان کی سواری، ان کے کھانے پینے کا سامان، گھر کا سامان، یہ سب ملا کے یہ 2 درہم کا تھا، یعنی بالکل مال رکھنے کے سرے سے مخالف۔ اور اس قدر توکل اللہ نے دیا ہوا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی گزارتے ہیں موت کے لیے، مکانات بناتے ہیں ویرانیوں کے لیے، اور فانی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ابدی چیزوں کو چھوڑ کے۔ یعنی انسان زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کہ مرنا ہے۔ زندگی یہ گزارتا اس لیے کہ آخرکار مر جانا ہے۔ مکان کیوں بناتا ہے؟ کہ بالآخر ویران ہو جانا ہے۔ اور دنیا کی چیزوں کی طلب انسان کرتا ہے، وہ سب فانی فنا ہو جانے والی، اور اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ باقی رکھنے والی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی اولاد بچپن میں وفات پا گئی، تو ایک مرتبہ کسی نے کہنے والے نے کہا کہ آپ کی اولاد ساری بچپن میں رخصت ہو گئی۔ تو حضرت ابوذر نے اسے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دارالفنا میں اولاد دی اور دارالبقاء کے لیے ذخیرہ کر لی۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اس فانی دنیا میں اللہ نے مجھے اولاد دی، پھر اللہ نے واپس لے لی، اور جب مسلمان کا بچہ بچپن میں وفات پاتا ہے تو وہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔ تو ابوذر نے فرمایا کہ دارالفنا میں اللہ نے مجھے اولاد دی اور پھر دارالبقاء کے لیے اللہ نے وہ میرے لیے ذخیرہ کر دی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، تو فرمایا کہ نہیں، بیوی وہ بہترین ہے جو انسان کو تواضع سکھاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان تواضع کی حالت میں رہتا ہے۔ تو یہ تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوذر کا قول اور عمل یکساں تھا۔ جو ان کا نقطہ نظر تھا کہ ضرورت سے زائد مال جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو ان کا اپنا طرز عمل بھی یہی تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے اور زمین سے اوپر ابوذر سچا ترین انسان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ان کا نقطہ نظر تھا خود بھی اس پہ عامل تھے، عمل پیرا تھے، اور اتنی شدت سے عمل پیرا تھے کہ بسا اوقات دوسرے لوگوں کو روکتے تھے مال جمع کرنے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بزرگ صحابی ہیں، انہیں گورنر بنایا گیا۔ گورنری کے زمانے میں حضرت ابوذر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب چونکہ قدیم دوست تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھے رہتے تھے، مشکلات کا زمانہ اکٹھا گزارا تھا۔ ابو موسیٰ گورنر ہیں، تو گورنری کی حالت میں انہوں نے ابوذر کو دیکھا تو انہیں وہ پرانا زمانہ یاد آیا، تو وہ بھائی بھائی کہتے ہوئے ابوذر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے کہ ان کے ساتھ معانقہ کریں، ان کو چمٹائیں اپنے ساتھ۔ لیکن ابوذر نے کہا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ ابو موسیٰ پھر بھائی بھائی کہتے ہوئے ان کی طرف لپکے، ابوذر فرماتے کہ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ اگلی مرتبہ پھر حضرت ابو موسیٰ کو حضرت ابوذر نظر آئے تو انہیں اپنے جذبات پہ قابو نہ رہا، پھر وہ بھائی بھائی کہہ کے ابوذر کے پاس گئے۔ تو حضرت ابوذر نے ان سے کہا کہ تم مسلمانوں کے گورنر بنائے گئے ہو؟ تو ابو موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں گورنر بنایا گیا ہوں۔ تو ابوذر نے پوچھا کہ تم نے کہیں مال و دولت تو نہیں جمع کیا؟ تو ابو موسیٰ کہنے لگے نہیں جمع کیا۔ ابوذر نے پوچھا کوئی جائیداد تو نہیں بنائی، کوئی جاگیر تو نہیں بنائی؟ انہوں نے کہا نہیں۔
حضرت ابو ذر نے پوچھا کوئی گلے کوئی ریوڑ وغیرہ مویشی تو نہیں جمع کی ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا نہیں۔ جب ابو ذر کو یقین ہوا کہ انہوں نے گورنری سے عہدے سے کوئی مالی مفاد نہیں لیا تو پھر کہا کہ اب تم میرے بھائی ہو، پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یعنی یہ ان کا طرز عمل تھا۔ شام میں رہتے تھے تو لوگوں کو روکتے تھے مال جمع کرنے سے۔ تو اس زمانے میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو جب یہ معاملہ پھیل گیا تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے پاس لکھ کے بھیجا۔ حضرت عثمان نے ابو ذر کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس رکھا، مت کہ یہاں میرے وہاں رہو، مدینہ طیبہ میں رہو۔ مدینہ میں جب ابو ذر رہنے لگے تو لوگ کثرت سے ان کے پاس آنے لگے اور پھر پوچھتے تھے۔ حضرت ابو ذر کا جو فتویٰ ہوتا تھا اس کے مطابق وہ اظہار کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ کہ گوشہ نشینی اختیار کر لیں؟ تو حضرت ابو ذر نے پھر ربضہ جانے کو منتخب کیا۔ ربضہ یہ مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہاں عراق اور مدینہ کا درمیانی راستہ یہی تھا۔ یہاں سے عراق کے لوگ حج وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ چھوٹی سی بستی تھی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنے خادم کے ساتھ۔ وہاں چھوٹا سا مکان بنایا، مسجد بنائی اور وہیں پر رہنے لگے۔ وہاں چونکہ بدو وغیرہ رہتے تھے، مویشی چراتے تھے۔ جب حضرت ابو ذر کا انتقال ہونے لگا تو قریب میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کی اہلیہ کی۔ تو ان کی اہلیہ رونے لگی۔ ابو ذر نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ اس حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں اور میں کس طرح کروں گی؟ آپ کی تجہیز و تکفین ہے، آپ کا جنازہ ہے، قبر ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مجلس میں موجود لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی صحرا میں اس کا انتقال ہو اور مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، وہ اس کی تجہیز و تکفین کرے گی۔ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ آبادیوں میں ان کا انتقال ہوا ہے، صرف میں باقی ہوں اور میرا انتقال یہاں ویرانے میں ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا، کوئی نہ کوئی مسلمانوں کی جماعت آئے گی، تم اوپر ٹیلے پہ چڑھ جاؤ اور دیکھتے رہو، کوئی ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پہ حضرت ابو ذر دور سے اکیلے آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا ہی دنیا سے اٹھے گا اور اکیلے ہی میدان حشر میں اٹھے گا۔ تو حضرت ابو ذر کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، چنانچہ وہ سچی ثابت ہوئی۔ حضرت ابو ذر کا جب انتقال ہوا ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ دور سے ایک جماعت آ رہی ہے تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا، وہ جماعت قریب آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں کے ساتھ آ رہے تھے اس جماعت میں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہونے والا ہے، میں اکیلی ہوں، آپ میرے ساتھ مدد کریں۔ ابن مسعود نے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر ہیں۔ تو حضرت ابن مسعود یہ سنتے ہی رونے لگے اور پھر انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد کیے کہ ابو ذر کے بارے میں آپ نے اس طرح فرمایا تھا۔ چنانچہ ابن مسعود نے اپنے شاگردوں کے ساتھ پھر حضرت ابو ذر کی تجہیز و تکفین کی اور ان کا جنازہ ادا کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر نے اس جماعت سے فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی مجھے کفن دے گا جس نے کبھی سرکاری ملازمت نہ کی ہو، جس نے کوئی سرکار کا عہدہ کبھی اپنایا نہ ہو۔ تو ایک انصاری نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے پاس کبھی کوئی سرکار کا عہدہ نہیں رہا۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ مجھے یہ کفن دے گا۔ اس طریقے سے یہ دنیا کا سچا ترین آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا۔ تو یہ واقعہ حضرت ابو ذر کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے، مال جمع کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ حضرت ابو ذر تو عزیمت کے اس معراج پر تھے جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ جو مادیت میں سر سے لے کے پاؤں تک ہم لتھڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمیں مال و دولت جمع کرنے کا احساس ہے، جمع شدہ مال پر اضافہ کرنے کی خواہش ہمیں رہتی ہے، اس خواہش کو تھوڑی سی لگام دی جائے۔ مال جمع کرنا منع نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان کا زندگی گزارنے کا ذریعہ ہی مال و دولت ہے، لیکن مال کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنا،
ہر وقت کثرت کے پیچھے پڑے رہنا یہ انسان کو ایسے طرز زندگی کی طرف لاتا ہے جہاں انسان نہ اپنے بال بچوں کا رہتا ہے نہ اپنے جسم کا رہتا ہے۔ آدمی تھکا ہارا گھر جاتا ہے، بچوں کو وقت دینے کے بجائے وہاں بھی کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں کال سن رہا ہے، میسج کر رہا ہے، اسی فکر میں سوتا ہے، اسی فکر میں اٹھتا ہے، نہ بال بچوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ اپنے جسم پر توجہ دینے کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ تو اس طرز زندگی کو، اس سوچ کو لگام دینی چاہیے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کثرت کبھی کی طلب پوری نہیں ہوتی، یعنی انسان جو کثرت کی طلب کرتا ہے، یہ کثرت کی طلب کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کب تک؟ جب تک آدمی قبر میں نہ اتر جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو سونے چاندی سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، اور انسان کی ہوس پوری کرنا یہ صرف قبر کی مٹی کا کام۔ قبر کی مٹی میں جا کے انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مال جمع کیا جائے، خوب جمع کیا جائے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ مال کے حقوق ادا کیے جائیں، اور مال جمع کرنا اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا جائے، ہر وقت اسی چکر میں نہ رہا جائے، بلکہ مومن کا جو نگاہ کا انداز ہے وہ آخرت پہ ہوتا ہے۔ مومن آخرت کو سوچتا ہے۔ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، اور ان فانی چیزوں کو اپنی اوقات میں رکھتے ہوئے اگر مومن جمع کرے تو پھر یہ اس کے ایمان پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ ایک جملے میں اس کو نقل کرنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ مال ہاتھ میں رکھیں، اس کو دل میں جگہ مت دیں۔ دل میں جگہ دیں گے تو پھر یہ مال آپ کو لے کے ڈوب جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔